فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ھذا علی صراط المستقیم، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ برابر مجالس کا سلسلہ ہے اور آج یہ میری تیسری مجلس ہے۔ عبادت پر روشنی میرا موضوع ہے، عبادت اور عبادت کیا۔ کوشش کروں گی کہ مقصد حیات انسانی عبادت ہے تو مقصد حیات انسانی سمجھانے کی کوشش کروں۔ حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ میں کہہ دوں میرے بندوں سے کہ ہم نے تم کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اور پہلی مجلس میں اور دوسرے میں بتایا کہ عبادت اللہ کی قرابت داری کو کہتے ہیں۔ عبادت وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے تم جو ہو اللہ کے قریب ہو جاؤ، یا وہ کوئی سا بھی عمل ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ نہیں تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ عبادت ہے اور یہ نہیں ہے۔ عبادتیں دو قسم کی سامنے آئیں، ایک سنت عبادت ہے اور ایک واجب عبادت ہے۔ واجب عبادت کا اجر جو ہے وہ اجر بتایا نہیں گیا، یہ کہا گیا کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، لیکن سنت عبادتوں کا اجر بتایا گیا، عبادتوں کا اجر بتایا گیا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ مولا ہمیں یہ بتائیے عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش اخلاق بنو اور اللہ کو پہچانو۔ پہلی بات یہ اللہ کو پہچانو، دوسری بات خوش اخلاق بنو، یعنی خوش اخلاقی بھی عبادت ہے۔ مسکرا کے دیکھ لینا جو ہے عبادت ہے، خوش اخلاقی عبادت ہے۔ اس وقت جو ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد مولا نے فرمایا نمازیں پڑھو، جنت میں جاؤ گے، روزے رکھو، اس طرح ساری جو عبادتیں بتائیں۔ ہم نے سب کچھ عبادتیں کر لیں اور اس کے بعد ایک منزل ایسی آئی کہ ہم جنت میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو آ کر پوچھا آقا یہ بتائیے کہ نمازیں ہم نے پڑھ لی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھول کر بھی نہ سمجھنا کہ تم جو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ حکم پروردگار ہوا ہے کہ عبادتوں میں جب تک تم نے نعمتوں کو شامل نہیں کیا، جب تک تم نے نعمتوں کو شامل نہیں کیا، اور یہی اس بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں سجایا ہے، تم ان نعمتوں کا اقرار کرو۔ بس جتنا زیادہ تم نعمتوں کا اقرار کرو گے اللہ کے تم قریب چلے جاؤ گے، اور جتنا اللہ کے قریب جاؤ گے اتنا جنت تمہارے قریب چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک اقرار نعمت دیکھیے، آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نے کتنا سجا سنوار کے ہمیں بھیجا ہے؟ مان لیجئے کہ یہ ناک ہے ہماری، ناک کی جگہ صرف 2 چھید ہوتے تو کیا کرتے آپ کیا کرتے؟ کان تھے، کان اتنے خوبصورت نہ بنا کے اس معلوم ہے کہ 2 ٹکڑے جو ہیں وہ کان کے لٹک رہے ہیں یا کان جو ہے آگے لٹک رہے ہیں، تو کیا کرتے؟ اتنا پیارا بنا کر، اتنا سجا سنوار کر بھیجا۔ ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں، مان لو اب اللہ جو ہے وہ ایک ہاتھ ٹیڑھا کر دیتا تو میں کیا کر لیتی؟ تو جب سارے عضو تمہارے صحیح ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان کا اقرار کرو۔ اس کے بعد اور نعمتوں کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب اگر اس دور میں یہ میں کہوں کہ نعمتوں کا اقرار کرو تو سب یہ کہیں گے کہ رات میں بیٹھ کر کیا کریں؟ ایک کام یہی رہ گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کہیں پروردگار تو نے آنکھیں دی ہیں، شکر ہے تیرا، تو نے کان دیے، شکر ہے تیرا، تو نے زبان دی ہے۔ زبان تو بہترین نعمت بھی ہے اور بدترین نعمت بھی ہے، اتنی میں بات بتا دوں۔ کہا گیا ہے کہ وہ بہترین نعمت بھی ہے زبان، اسی کے ذریعے جو ہے جنت میں جاؤ گے اور اسی کے ذریعے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔
اب اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے. حکیم لقمان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہمیشہ جو ہے جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو بہت آرام سے بہت سکون کے ساتھ حل کر دیتے تھے. ایک بار جو ہے زبان کے بارے میں پوچھا، بادشاہ وقت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ زبان کے بارے میں. آپ نے یہی جواب دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک قربانی کی گئی، ایک دمبے کی قربانی کی گئی، اور جس نے دمبے کی قربانی کی تو اس سے یہ کہا گیا کہ تم بہترین جو عضو ہے وہ لے کر آؤ بادشاہ کے پاس. وہ جو تھا وہ زبان اور دل لے کر آ گیا. پھر گیا، اس نے کہا اب کی آنا پھر بھی بہترین لے کر آنا، بدترین عضو ہے وہ لے کر آؤ، جو سب سے بیکار کا عضو ہے وہ لے کر آؤ. وہ دل لے کر آ گیا اور زبان لے کر آ گیا. اب ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. بادشاہ نے کہا جب بہترین عضو منگوایا تھا اس وقت بھی تم دل اور زبان لے کر آئے، اور اس وقت بھی تم دل اور زبان لے کر آئے. کہا دیکھیے یہ اگر حق میں چل گئی تو بہترین نعمت ہے، اور اگر حق کے خلاف چل گئی یعنی گالیاں بکنا شروع کر دیں تو اس سے بدترین جو ہے کوئی ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ بدترین جو ہے وہ کوئی اللہ نے جو ہے ہمیں عضو نہیں دیا ہے، اور اگر چل گئی حق کی طرف چلنے لگی تو اس سے بہترین نہیں دیا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، بہت توجہ سنیے گا، کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہو جب تک اقرار نعمت نہیں کرو گے. ایک اور بھی بتا دوں، دیکھیے دو شخص ہیں، اقرار نعمت سمجھا رہی ہوں بچیوں کو. ایک ہے کہ اگر ہم نے کہا آ کے کہ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بہت دولت دی، انہوں نے کہا میں نے جو ہے اپنے بازوؤں کی طاقت سے کمائی ہے، آپ کی اولادیں بڑی اچھی ہیں، میں نے ان کی تربیت ہی ایسے کی ہے. یہ میں شامل جو ہو جاتی ہے یہ انکار نعمت ہو جاتا ہے. دوسرے کے پاس گئے، کہا شکر ہے پروردگار کا، اس نے جو ہے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے. اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نبی ہیں، ان کا ذکر ایک طرف ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اندھا بھی ہے اور لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، اور بیٹھا ہے. وہ کہہ رہا ہے شکر ہے پروردگار، الحمدللہ. تو نبی نے آگے بڑھ کے پوچھا آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا، زبان میں لکنت ہے، کانوں سے سن نہیں پا رہا، اب کہے کہ الحمدللہ. غور کیجیے گا، دیکھیے اقرار نعمت آسان چیز نہیں ہوتی ہے. کہاں ہم اس لیے شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں وہ آنکھیں نہیں دیں کہ جس سے ہم برائیوں کو دیکھتے، اس گناہ سے ہمیں بچا لیا. اگر یہ ہماری آنکھیں ہوتی تو ہم گناہ کو دیکھتے، اس لیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد. اب جہاں تک کہ اقرار نعمت کی بات ہے تو اللہ نے تو کہا ہی ہے قرآن میں کہ جہاں کوئی مسئلہ آئے ہمارے پاس آ جاؤ. ہم قرآن کے قریب گئے، ایک سجا سورا جیسے سورہ یاسین ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ قلب ہے، یہ جو ہے یہ قلب ہے. اور اس کو کیا سورہ رحمان کو کیا کہتے ہیں یہ دلہن ہے. یہ دلہن ہے، کہیں پر دولہا کہا گیا ہے، کہیں پر دلہن کہی گئی کا یہ دلہن ہے. اب دلہن کا تو تصور جب دماغ میں آتا ہے تو سجا ہوا آتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ کس چیز سے سجا ہے. یہ نعمتوں سے سجا ہوا سورہ ہے. دیکھیے کوشش تو کریے کہ روزانہ جو ہے پڑھ لیں، اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے ہیں کم سے کم جو ہے شب جمعہ پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو. بغیر بہترین نعمتیں دی ہیں اور سب کا اقرار لیا ہے. ایک آیت ہے کہ جو بار بار دہرائی گئی ہے، نعمت کا ذکر ہوا اور کیا کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن اور انس تو ہماری کن نعمتوں سے. جب آپ نے جو ہے شروع کیا پڑھنا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جس کو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ بھی نعمت ہے. اچھا شرط یہ لگا دی گئی کہ اقرار نعمت، جیسے مولا کائنات کی محبت نعمت، اہل بیت کی دوستی نعمت، یہ سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اولادیں نعمت، دولت نعمت. اب جب ان سب کا اقرار دیا، علم تمہیں دیا نعمت، تو ہم بہت خوش ہیں. شرط یہ لگا دی گئی کہ جس کو اللہ نے نعمت کہا ہے اسے تم زحمت نہ سمجھنا، فوراً تم اقرار کرنا، مسکرا کے اقرار کرنا. دیکھیں ہم نے شروع کیا سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن. ہم خوش ہو گئے کہ تو رحمان ہے، اس کی اچھی نعمت ہے. علم القرآن، تو نے جو ہے ہم کو پڑھا کر بھیجا، علم دیا، کتنی بہترین نعمت. علمہ البیان، بیان کا انداز بتایا. خلق الانسان، تو نے ہمیں زندگی دی. اب اور آگے بڑھے، اور نعمتوں کا بیچ میں ذکر کرنے کے بعد اور آگے بڑھے. ایک اور نعمت ہے کہ جس کا تو آپ تصور بھی نہیں کرتی، بس اسی نعمت کی وضاحت کر کے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں. آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ أَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آنکھیں کھولو، ہوشیار ہو، اور ایک ایک کام کے لیے تم جو ہو وہ بالکل ناپ تول کے کرو. اگر تم نے ناپ تول میں ذرا سا بھی یہ بہترین نعمت دی ہے، تخسر المیزان، میزان کے سہارے اگر تم نے عبادت کر لی تو تم سمجھ لو قبول ہو گئی. اور اگر میزان نہیں ہوا تو سب کچھ کرنے کے بعد تم فقیر بن کے یہاں سے جاؤ گے. چلیے اس کو بھی قبول کیا.
لیکن ایک نعمت جو تھی جب آیا کل من علیہا فان، ایک نہ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے، تو انصاف سے بتائیے گا کہ کتنے ایسے ہیں چہرے کے جو شاداب ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کی رنگت اڑ گئی ہے. جن کے پاس آخرت کا بھی سامان ہے اور یہاں کا بھی سامان ہے، انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. اور جو خالی یہ کہتے رہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار تیری طرف سے آئیں، تیری طرف سے پلٹ کے جانا ہے، سامان کچھ نہیں ہے. اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ جانے کے لیے کوئی سامان ہے تو سامان کچھ نہیں ہے. ان کے چہرے اڑ گئے جب کانوں میں آواز آئی کہ کل من علیہا فان. اب اس وقت اس نعمت کو تو روشنی نہیں ڈالوں گی، لیکن جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میزان بتاؤں گی کہ بغیر میزان کے آپ حق ادا کر ہی نہیں سکتے. مولا علی مدینے کے صلوات پڑھ رہے ہیں، محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، مدینے کے بازار میں ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں. یہ جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں جو اس وقت دور چل رہا ہے اس کے اوپر میں روشنی ڈال رہی ہوں. بچے ہیں مدینے کے، بھیک مانگ رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ ارے میں نے تو اس کے والد کو دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ سخی اور کتنا زیادہ غریبوں کی امداد کرتا تھا، آج یہ بچے جو ہیں بھیک مانگ رہے ہیں. کہا نہ پوچھئے مولا، وہ سب جو ہے غریبوں کو دے کر چلے گئے، اور جو ہے اور سخاوت کے میرے تو خیال سے اول درجے پر فائز ہو گئے ہیں. وہ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، تو ان بچوں کے پاس کھانے تک کے لیے نہیں. میں نے مولا نے فرمایا یہ بالکل سوچنا ہی غلط ہے. حق سے ہٹا کر اتنا نہ زیادہ سخی ہو جاؤ کہ معلوم ہوا کہ یہ فضول خرچی میں، زیادہ سخاوت جو ہے فضول خرچی میں چلی جاتی ہے. یہاں تک محبت تک کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ میزان کے ساتھ جاؤ. اور کس کی محبت؟ آپ کو تعجب ہو جائے گا، مولا کائنات کی محبت کے لیے کہا ہے کہ دیکھو حد سے نہ گزر جانا. حد سے گزر جاؤ گے تو نصیری ہو جاؤ گے، اور اگر بالکل پیچھے رہ گئے تو کافر ہو جاؤ گے. درمیان میں رکھو میزان، یہ درمیان میں رکھو، تب تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت ذہن میں سمجھانے کے لیے. مدینے میں ایک شوہر اور زوجہ رہتی تھیں، اور ان کا ایک بیٹا تھا. شوہر بہت مومن تھا، زوجہ بھی بہت مومن تھی. تو شوہر جو ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، بیواؤں کی جو ہے پینشن ہے دیا کرتے تھے. جب شوہر کا انتقال ہوا تو زوجہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ خیرات کروں گی. یہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس وقت یہ موضوع ہے اس لیے میں سنا رہی ہوں واقعہ، کہ میں اس سے زیادہ خیرات کروں گی. بس جن کو 10 روپے شوہر دیتے تھے ان کو یہ 20 روپے دینے لگی، اور جسے 220 دیتے تھے اس کو 200 دینے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دولت ختم ہو گئی. ایک بار جو ہے کہتی ہیں پروردگار مجھے خواب میں دکھا دے کہ میرا حجرہ کیسا ہے. توجہ سنیے گا، دیکھیے ہر عبادت کے پیچھے نفس تو کہتا ہے جب تک ملے گا نہیں، جب تک ملے گا نہیں دیں گے نہیں. اب فوراً خیال آ گیا کہ وہ جنت میں تو جاؤں گی لیکن حجرہ میرا کیا ہے، اور کس کے پاس حجرہ بنا ہوگا. خواب میں دیکھا کہ ایک بہت اونچا حجرہ ہے، اور اس کے درمیان میں ایک جگہ خالی ہے، زمین ہے، اور اس کے پاس ایک حجرہ ہے. گھبرا کے پوچھا کہ سمجھی کہ یہ جو سب سے اونچا حجرہ ہے یہی میرا ہوگا. تو پروردگار یہ کس کا حجرہ ہے؟ کہا تیرے شوہر کا حجرہ ہے. بہت بہت توجہ اس کے اوپر، جو جس وقت ہم لوگ جو ہے کار خیر کرنے پر آتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، اس کے لیے میں بتا رہی ہوں. یہ تو تیرے شوہر کا حجرہ ہے. کہا یہ جو چھوٹا حجرہ ادھر نظر آ رہا ہے، کہا تیرے بیٹے کا حجرہ ہے. کہا یہ جو بیچ میں زمین ہے، کہا یہ تیرا. پروردگار میں نے تو اپنے شوہر سے زیادہ دگنا دیا ہے، تگنا دیا ہے. کانوں میں آواز آئی واقیم الوزن بالقسط الا تکسر الميزان، تو میزان سے بالکل باہر ہو گئی. جس وقت جو ہے تیرے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو صرف جو ہے ایک 4 آنے بھر جو تھا، 25% جو تیرا تھا اسی میں تیرا حق تھا کہ جس کو دل چاہتا دے دیتی. تو نے بغیر جو ہے اپنے بیٹے کی مرضی کے جو ہے تو نے جو ہے سب کچھ دے دیا. تو یہ خیرات تیری پسند نہیں کی ہے. بہترین نعمت اللہ نے دی. اگر یہ نعمت آپ کے ذہن میں محفوظ ہے تو سمجھ لیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسی طرح جو ہے وہی میں نے کہا کہ بہترین سورہ ہے، اور اس سورے کی آپ نے غور کیا ہے کہ اس سورے کا زیادہ تر تلاوت جو ہے اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ہم اپنے نعمتوں کے اقرار کے پڑھ رہے ہیں نا. تو اس میں سے اس سے زیادہ، اس سورے سے زیادہ تو کسی میں نعمتیں ہیں نہیں. معلوم ہوا کہ 2 جنازے چلے، دونوں جو ہیں وہ عبادت گزار کے جنازے ہیں، پرہیزگار کے جنازے ہیں. تلاوت شروع ہو گئی، کانوں میں آواز آئی. اور آپ کو معلوم ہے جنازے کے اوپر روح رہتی ہے، روح رہتی ہے، اور اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے. ایک وہ تھا کہ جس نے نعمت کا اقرار ہی نہیں کیا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کہا تمہارے بیٹے تھے، ہم نے اپنے آپ نے پرورش کی ہے. ارے تمہارے پاس دولت آئی، میں نے اپنے بازوؤں کی کمائی ہے. دوسرے نے کہا
دوسرے کو کم بھی ملا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نعمت کا اقرار کرتے ہیں، اگر یہ بھی وہ نہ دیتا، اتنا اقرار ہے کہ تو بہت رحیم اور کریم ہے کہ جو تو نے مجھے اتنا ہی دیا ہے وہ کافی ہے۔ اب دونوں کے جنازے چل رہے ہیں اور دونوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آپ یاد رکھیے کہ کیا نتیجہ ہے، ایک یہاں بھی مطمئن تھا اور وہاں بھی مطمئن ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے۔ دوسرا نہ یہاں مطمئن تھا، کماتا تھا حد سے زیادہ تب بھی مطمئن ہے، تو وہاں بھی مطمئن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ روح جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے کہ پروردگار، اس جسم سے مجھے اتنی زیادہ محبت ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ قبر میں جا کے اس کا کیا حشر ہوگا، اس لیے اسے ایک لمحے کی زندگی دے دیں کہ یہ اقرار نعمت کر لے، جس سے اس کی ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس عزاداران امام، یہ عزاداری، یہ حسین کی محبت، یہ 14 معصومین، یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا جتنا اقرار کرو۔ اب کیونکہ محرم کی مجلس ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ذکر حسین زیادہ نہ ہو، اپنا اپنا اندازہ ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ فضائل ہوں تو حسین کی ہوں اور مسائل ہو تو حسین کی ہوں، کیونکہ یہ محرم جو ہے یہ حسین ہی کے لیے ہے۔ کتنی بہترین جو ہے نعمت دی، اتنی بہترین نعمت دی کہ لوگ جو ہیں اتنے سجدے کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھٹے بن جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ محبت حسین وہ نعمت دی ہے، بس میں مصائب کو 1-2 منٹ میں رب دے رہی ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ محبت حسین وہ نعمت دی ہے، وہ نعمت دی ہے کہ جس میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی حقیقی محبت کا چراغ ہے تو تمہیں پتہ ہے کتنے بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہو۔ اگر محبت کر رہے ہو نا حسین سے تو پھر تم جنت کی تلاش میں نہیں جاؤ گے، بہت غور کیجئے گا، فکر کی منزل پہ لے کر جا رہی ہوں آپ کو جو ہے جنت کی تلاش خود نہیں کرنے کی۔ معلوم ہے اس وقت جو فرش اعضا بچ رہی ہے نا آج کل، آ کر بیٹھتے ہو نا، تو تمہیں تلاش جنت کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنتیں تلاش کرتی ہوئی آتی ہیں حسینیوں کو۔ جنا تلاش، کیا بہترین شعر کیا، جنا تلاش کرے گی اسے خدا کی قسم کہ جس کی جیب میں رکھا پتہ حسین کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ وہ نعمت کہ جس کی محبت نے ہماری زندگی کو سنوار دیا اور جس کی محبت نے ہماری مشکل سے مشکل کو جو ہے آسان کیا، اور جس کی محبت ہم کو سیدھی جنت میں لے کر جائے گی۔ اب میں زیادہ تو اس وقت بتا نہیں سکوں گی، لیکن 2 جملوں میں بتا دوں، اگر تمہاری سمجھ میں حسین آ گیا تو تمہیں نعمت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر تمہاری سمجھ میں حسین نہیں آیا، بس اتنا آیا کہ ماتم کرو یا حسین یا حسین، اور اس کے بعد اگر مصائب ہو رہے ہیں تو یا حسین یا حسین، نہیں، پہلے حسین کو سمجھو کہ حسین کیا ہے۔ کہا گیا کہ عبادت کرتے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کوئی عبادت جو ہے بغیر وضو کے ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہم مجلس میں آتے ہیں اس سے بہترین عبادت کوئی ہے نہیں، اور انشاءاللہ آگے کسی مجلس میں اس کی وضاحت کروں گی، میں وضاحت کروں گی کہ اس سے بہترین نہ کوئی عبادت ہے۔ اس کو کسی پرلے پر بھی رکھو گے تو اسی کا پلہ جو ہے ہمیشہ بھاری رہے گا، ہمیشہ بھاری رہے گا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ نماز جو ہے افضل ہے یا حسین کی محبت، یہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے حسین کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک جملے میں سمجھو تو میں مصائب کو رب دوں۔ پہلا جو ہے بہترین حسین ابن علی کے لیے ہے، کیا کہا گیا ہے؟ کہا تم عبادت تو کرتے ہو، وضو کر کے کہاں سے آتے ہو؟ تو سنو کیا ہے، حسین کی محبت سمجھو۔ حسین ابن علی کے لیے شاعر نے کیا کہا ہے؟ تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، بس تصور میں حسین آیا ہم باوضو ہو گئے۔ باوضو کے مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ پاک ہو گئے۔ تصور میں حسین آ گئے تو ہم پاک ہو گئے، تصور میں حسین آ گئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب کربلا معلیٰ جاتے ہیں تو جو ہمارا پہلا قدم کربلا کی زمین کے اوپر جو پڑتا ہے نا، 70 قبول حج کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں گناہ جو ہے وہ سب پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ بس تصور میں حسین آئے، معلوم ہوا کہ تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے۔ سمجھے آپ؟ محبت کا جذبہ پیدا ہوا، نمازیں ادا ہونے لگیں اور تیرے در سے بڑھتی ہیں شائیاں، تو بڑا غریب نواز ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا، غریب نوازی جو ہے، بس میں نے کہا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ پہلی غریب نوازی حسین کی کیا سامنے آتی ہے؟ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے شمر قید خانے میں تھا، حسین ابن علی جو ہے اس قید خانے کی طرف سے گزرے۔ قید خانے کی چھت جو تھی وہ بالکل نیچی سی تھی، سمجھ گیا کہ وہ آ رہے ہیں کہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ بچے آہو مانگا، پروردگار عالم بچے آہو بھیجا، لباس مانگا، پروردگار عالم نے لباس۔ تو آج جو ہے حسین کو قریب بلایا، شمر کی بات ہے، تاریخی واقعہ بیان کر رہی ہوں میں، اپنے دل سے کوئی حدیث نہیں کرتی۔ تو قریب بلایا
حسین کو اور کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا جو ہیں وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتے ہیں۔ حسین نے فرمایا بالکل ٹھیک سنا ہے، بالکل ٹھیک سنا ہے، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ ان کا بابا جو ہیں وہ کوئی بات نہیں ٹالتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو حسین چھت اتنی نیچی ہے کہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، گرمی سے دم گزر کہ مجھے قید سے رہائی مل جائے۔ حسین ابن علی گئے، کس کے پاس گئے؟ سقی ابن سقی کے پاس گئے، عدالت کرنے والے کے پاس گئے۔ کہا بابا ایک میری خواہش ہے، وہ تو سمجھ گئے کہ کیا ہے، لیکن بیان کیا خواہش ہے کہ شمر قید خانے میں ہے، آپ اسے رہا کر دیجئے، بالکل جو ہے نیچی چھت ہے، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے۔ شمر کو بلایا گیا اور اس کے بعد ایک جملہ جو ہے کہا، صرف ایک جملہ فرمایا مولا علی نے۔ کیا کہا کہ شمر میرے بچے کا احسان نہ بھولنا۔ عزادارہ نے آج 3 محرم آ گئی ہے، ایک ہی دن باقی ہے کہ شمر منون جو ہے وہ آئے گا۔ کہا میرے بچے کو بالکل جو ہے اس کا احسان نہ بھولنا۔ کیسا بھول گیا احسان، کیسا بھول گیا حسین، فاطمہ کا لال، کربلا کی تیز دھوپ میں، کربلا کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے ہیں، خیمے نصب کر دیے گئے ہیں، ترائی کے قریب خیمے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ فضہ گئی اور جا کر بلا کے لائی، آ کر کہنے لگی بھیا یہاں مجھے قرار نہیں آ رہا ہے، ابھی ایک ہی رات گزری ہے، مجھے قرار نہیں آ رہا بھیا۔ جب میں اتری تھی تب میں بے قرار ہوئی تھی کیونکہ میرے سر کے اوپر جو ہے وہ گرد غبار ہو رہا تھا۔ بھیا یہ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں یہاں ہم نہیں رہ سکیں گے بھیا، کہیں بھی لے چلو ہم تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ حسین نے فرمایا زینب یہی گرد جو ہے اڑ کر تمہاری پردے داری کرے گی، اور زینب جب ہمارے کٹے ہوئے لاشیں، پامال لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، یہی گرد اڑ کر جو ہے وہ ہم کو کفن دے گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں دوسری بات یہ کہ کچھ ایک کھول سی اٹھ رہی ہے، رات میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا میری ماں ان جگہوں پر جا کر روتی ہیں، سج گئی ہے کربلا، سج گئی ہے، کبھی اس جگہ پر جا کے بیٹھ کے روتی ہیں کہ جہاں جناب علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، اور سب سے زیادہ نہر فرات کے قریب جا کر روتی ہیں کہ یہاں میرے بیٹے عباس کے بازو کٹیں گے، اور کبھی نشیب میں جاتی ہیں اور روتی ہیں، کہتی حسین گھبرانا نہیں ہے ماں، گود پھیلائے بیٹھی ہوگی اور ضرور جو ہے انتظار کر رہی ہوگی تیرا۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب عاشور کی رات آئی تھی نا، میں ایک جملہ پڑھ کے آگے بڑھ رہی ہوں کہ اس وقت جو ہے ماں کے رونے کی آواز آئی تھی تو حبیب ابن مظاہر نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی بیوی ہیں کہ جو رو رہی ہیں؟ کہا نشیب میں بیٹھی بھی رو رہی ہیں۔ جب پوچھا گیا نشیب میں بیٹھی رو رہی ہیں تو کیا کر رہی ہیں، تو حسین نے کہا تھا میری ماں صاف کر رہی ہے اس زمین کو جس زمین پر میں ہزاروں زخم کھا کر آؤں گا۔ عزاداران امام ذرا سی دیر میں منظر بدل گیا، خیمے کے ہٹانے کے لیے جو ہے ایک مرتبہ حکم ہوا کہ یہاں سے ترائی سے خیمے ہٹا لو۔ اس وقت جو ہے شیر موجود ہے، اسد موجود ہے، غیور موجود ہے، آواز دی کس کی ہمت ہے ترائی سے ہٹا دے خیمے، قتل کر دوں گا اسے مرہب و انتر کی طرح۔ اور کھینچ کر ایک لکیر فوج سے بولے عباس قدم آگے نہ بڑھے، شیر ہوں حیدر کی طرح، میرے آقا عباس، میرے مولا عباس۔ اب جو غیظ میں آئے، حسین کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر کو غیظ آ جائے، صبر کا دامن چھوٹ جائے۔ آنے کے بعد بس میں نے ختم کر دی مجلس، آئے خیمے میں آئے اور آ کے کہتے ہیں بہن عباس کو بلا لو، عباس کو غیظ آ رہا ہے، عباس کو بلا لو۔ فضہ کو بھیجا گیا اور کہا چلیے شہزادی آپ کو بلا رہی ہیں۔ بس شہزادی کا نام سننا تھا، عباس بے قرار ہو گئے، آ کر بیٹھے، بالکل گھٹنوں کے بل بیٹھے، تلوار ہاتھ میں تھی۔ کہا عباس کیا تجھ کو غصہ آ رہا ہے، خیمے ہٹ رہے؟ نہیں عباس، یہاں صبر کے راستوں پر چلنا ہے، صبر کی منزلیں طے کرنا ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ عباس کے شانے کٹ گئے، یہ کیسے ہو گیا کہ عباس کے سر پر گرد لگا۔ آپ کو معلوم اس شاعر نے کہا تھا، شاعر نے جب جناب عباس کے لیے کہا تھا کہ وہ تو زینب ہی نے عباس کو روکا ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح۔ غازی کا صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ آگے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی حکم دیجیے۔ کہا عباس
تلوار نہیں چلنا چاہیے. بس ختم کر دی مجلس. ایک مرتبہ سر جھکایا عباس نے, تلوار کو دانوں پر رکھا, 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور آواز دی آج سے یہ تلوار میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی. آج سے عباس کو گلے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا, بازو چومے عباس کے پیشانی کا بوسہ لیا. ان جگہوں پر پیشانی پر تیر لگا تھا تو رائے تھے عباس, بازو کٹ گئے تھے تو بے حال ہوئے تھے عباس. آزاداران امام. وقت آگے بڑھتا گیا, مصیبتیں بڑھتی گئیں, چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی رہیں. یعنی کہ جتنا وقت کربلا میں آگے بڑھ رہا تھا, 2 سے زیادہ مشکل تیسرے میں ہوئی کہ پتہ ہے کہ خیمے کہاں لگائے گئے. خیمے اس طرف لگائے گئے کہ جہاں ایک خندق کھول کے اس میں جو ہے آگ روشن کر دی گئی تھی. چاروں طرف سے آواز آتی تھی, سناٹا ہے کوئی جو ان بچوں کو پانی پلا دے. لبیک کی کہیں سے آواز آتی تھی, ہم بہت پیاسے ہیں, ہم کہیں سے آواز آتی تھی, ہائے پیاس, انا للہ و انا الیہ راجعون. بچوں کی پیاس کا واسطہ, عباس کے پیاس کا واسطہ, جتنے مومن مومنات یہاں آئے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا کرو. آپ نے حق ادا کیا. ایک بہترین, میں نے کہہ دیا اس سے بہترین عبادت نہیں ہے. اب اس سلسلہ مجالس کا ہے, میں اس بات کو ابھی ثبوت دوں گی. یہ کتنی جو ہے بلند عبادت ہے. آپ کی اس عبادت کو قبول کریں, یہاں آنا قبول کریں, آپ کی مجلسوں کو قبول کریں, میرا پڑھنا قبول کریں اور آپ کا سننا قبول کریں. شہزادی, میں نے ان عزاداروں کی جان, مال, عزت, صحت, تندرستی, ترقی, کامیابی سب آپ کی سپرد کی, سب آپ کی سپرد.